السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا دینی بھائی افو خان اتر پردیش الہ آباد سے۔ تو سامعین، جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے کہ ہمارے معاشرے میں جو حنفی مسلک ہے اس کے دونوں ماننے والے، چاہے وہ بریلوی ہوں چاہے دیوبندی ہوں، ان کے چاہے علماء ہوں چاہے عوام ہوں، اکثر ایک بات کو وہ پیش کرتے ہیں اور جو سماج ہے اس میں اس کو پھیلاتے ہیں کہ عورتوں کا مسجد میں جانا منع ہے، اور ایک جھوٹ بولتے ہیں، افواہ پھیلاتے ہیں کہ عورتوں کا مسجد میں جانا جو روکا ہے وہ روکا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو معاذ اللہ، ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دوست اور اسلامی حکومت کے ایک بہت بڑے خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اتنا بڑا بہتان، ہمارے حنفی مسلک کے جو اکثر علماء ہیں وہ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے سے بندوق چلاتے ہیں کہ عورتوں کا مسجد میں جانا، وہاں پہ عبادت کرنا، نماز پڑھنا یہ منع ہے۔ تو اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ حنفیوں کی مسجد میں عورتوں کا آنا، عبادت کرنا وہاں پہ منع ہے۔ اب آئیے، میں انشاءاللہ بالکل حدیثوں سے ثابت کرتا ہوں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو مسجد میں جانے سے کبھی نہیں روکا۔ آئیے، یہ جو آپ کے سامنے جو حدیث ہے یہ آتی ہے سنن ابو داؤد میں، اور حدیث کا نمبر ہے 566، یعنی کہ 566۔ آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی باندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 566۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ الحمدللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر یعنی کہ مسجد میں جانے سے نہ روکو۔ ٹھیک ہے، آئیے اب چلتے ہیں دوسری حدیث کے اوپر۔ اب یہ دوسری حدیث آپ کے سامنے ہے، جو حدیث آتی ہے بخاری شریف میں، اور حدیث کا نمبر ہے 900، یعنی کہ صحیح بخاری، اور اس کا حدیث کا نمبر ہے 900۔ ایک دم آسان حوالہ ہے، اس کو یاد کر لیجئے۔ عورتوں کا مسجد میں جانا بالکل بھی نہیں منع ہے، اور نہ ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو مسجد میں جانے سے کبھی بھی روکا ہو، ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ میں سب کو چیلنج کرتا ہوں، اس پوری میرے بھائی کائنات میں، دنیا میں ایک حدیث کی میرے بھائی کوئی کتاب سے صحیح سند سے اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو مسجد میں جانے سے روک دیا تھا، منع کر دیا تھا، پابندی لگا دی تھی، تو انشاءاللہ میں اپنے گھر کی عورتوں کو کبھی بھی مسجد میں نہیں جانے دوں گا۔ لیکن انشاءاللہ قیامت آ جائے گی، لیکن کوئی بھی حنفی مقلد ایسی حدیث وہ ثابت ہی نہیں کر سکتا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکا ہو، منع کیا ہو۔ اس کی سب سے بڑی جو الحمدللہ ثبوت ہے، یہ حدیث جو آپ کے سامنے ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 900۔ اس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو، اپنی عورت کو مسجد میں جانے سے کبھی نہیں روکا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھی وہ تو رات میں اندھیرے میں نماز پڑھنے آپ جاتی تھی مسجد میں، چاہے وہ عشاء کی نماز ہو وہ بھی اندھیرے میں ہوتی تھی، اور جو صبح کی نماز ہوتی ہے فجر کی وہ بھی اندھیرے میں ہوتی تھی۔ تو دونوں نمازوں میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری بیوی خود جاتی تھی مسجد میں اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے سے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی روکا نہیں، پابندی نہیں لگائی۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث کو۔ یہ حدیث آپ کے سامنے۔ یوسف بن موسى حدثنا ابو اسامة حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال
كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله۔ عبید اللہ ابن عمر نے بیان کیا، ان سے نافع نے، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک بیوی تھی جو صبح اور عشاء کی نماز باجماعت سے پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا کرتی تھیں۔ ان سے کہا گیا کہ باوجود اس علم کے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بات کو مکروہ جانتے ہیں اور وہ غیرت محسوس کرتے ہیں، پھر آپ مسجد میں کیوں جاتی ہیں؟ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ پھر وہ منع کیوں نہیں کر دیتے؟ لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی وجہ سے کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے مت روکو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 900۔ الحمدللہ۔ تو دیکھا آپ نے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نماز پڑھنے جاتی تھی مسجد میں، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث تھی کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر یعنی کہ مسجد میں جانے سے مت روکو، اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے کبھی اپنی بیوی کو بھی نہیں روکا۔ ہاں، باقی ان کا ایک اپنا سوچنا تھا کہ ہماری بیوی اندھیرے میں جا رہی ہے نماز پڑھنے، وہ مسئلہ الگ تھا، وہ ایک شوہر کا حق ہے، لیکن مسجد میں جانے سے روکا نہیں، پابندی نہیں لگائی۔ تو یہ کہاں کا جھوٹ پھیلا دیا گیا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں عورتوں کو مسجد میں جانے سے روک دیا تھا۔ تو یہ صاف ثابت ہوتا ہے کہ یہ بات بالکل جھوٹ ہے، افواہ ہے، ہمیں اس میں نہیں آنا ہے۔ ہاں، اگر کوئی عورت ہے، اگر وہ اپنے گھر میں ایک دم اندر والے کمرے میں اور بالکل اچھے سے اکیلے سکون سے نماز پڑھتی ہے تو وہ اس کے لیے زیادہ اچھا ہے، بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت اگر وہ چاہتی ہے میں جاؤں مسجد، دین کا علم حاصل کروں، وہاں پہ نماز پڑھوں، تو یہ بھی جائز ہے، ہم اس کو روک نہیں سکتے۔ عورتوں کی جو مسجد ہوتی ہے اس کا جو پورشن ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، عورتوں میں ہی نماز پڑھتی ہیں، کوئی مرد اور عورت آجو باجو اگل بغل کھڑے ہو کے کاندھے سے کاندھا اور قدم سے قدم جوڑ کے نماز کبھی نہیں پڑھتے۔ عورتوں کی جو ہوتی ہے صف وہ ایک دم الگ ہوتی ہے، آدمیوں کی جو صف ہوتی ہے وہ بالکل الگ ہوتی ہے، علیحدہ ہوتی ہے۔ تو اگر آج بھی کوئی عورت ہے، اگر وہ مان لیجیے عیدین کی نماز اگر وہ جاتی ہے مسجد میں پڑھنے کے لیے جہاں پہ عورتوں کا انتظام ہے تو وہ بالکل جا سکتی ہے اور جانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ بالکل افواہ ہے، جھوٹ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو مسجد میں جانے سے روک دیا تھا، پابندی لگا دی تھی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنا ہی آپ کو بتانا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔